کون مجدد الفسانی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے حوالہ لکھ دے نے، آپ کہندے نے کہ آپ دی ولادت تو پہلے نا، آپ دے ظہور تو پہلے ہر طرف ظلمت سی، ہر طرف گمراہی سی۔ آپ آئے، رب کریم نے آپ دے صدقہ دے نال لوگاں نو ظلمت تو نکالیا، آپ دے صدقہ نال رب کریم نے بے دین لوگاں نو دین تے چلایا، آپ دے صدقہ نال او لوگ جڑے قرآن تو دور سن، رب کریم نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے توسل دے نال آپ دے صدقہ نال انہاں نو قرآن تے چلایا۔ اور او لوگ جڑے آقا الصلوۃ والسلام دے فرامین تو دور نے، جڑے ویلے آپ دا ظہور ہویا، آپ دی وجہ نال انہاں سارے دا تعلق آقا الصلوۃ والسلام دے نال قائم ہویا۔ بھائی اے سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اے سن مجدد الفسانی۔ کون مجدد الفسانی؟ آپ دے نا دور دے ایک جید عالم علامہ عبد الرحمن حافظ اللہ تعالی آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے میں نا ایک سفر تے نکلیا چند ساتھیاں دے نال، جنگل وچ پہنچے تے میرے نا پیٹ درد شروع ہو گیا، وہ جڑے میرے ساتھی سن وہ میرے تو جدا ہو گئے، میں اکیلا سفر کردا رہا تے کہنے رات ہو گئی۔ میں کی دیکھا کہ ایک ویران بنگلہ ہے، ویران ایک حویلی ہے، کہنے میں سوچا یار اچھنا چلا جاواں، جا کی رات بسر کرنا وہاں، ٹھیک ہے اللہ وحدہ لا شریک میں شفا بھی عطا کر دے گا، ریسٹ کرنا، صبح پھر اپنا سفر شروع کراں گا۔ کہندے نے میں اس حویلی داخل ہو گیا، اس بنگلے دے اندر چلا گیا۔ کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد کچھ لوگ آئے، کہندے میں انہوں نے دیکھ رہا ہاں، انہوں لوگوں نے ایک تخت لگایا، ایک آدمی آیا اور اس تخت آ کے بیٹھ گیا۔ کہندے اس آدمی نے گفتگو کرتا رہا، مینوں پتہ چل گیا کہ یہ جنہ دی جماعت ہے۔ کہندے نے کہ تھوڑی دیر اس نے گفتگو کی اور اس نے جنات کو کہا کہ مین کیوں لگتا ہے ساڈے تو علاوہ اتنے کوئی اور شخص بھی موجود ہے۔ کہنے تھوڑی دیر تو بعد انہوں نے مین تلاش کر لیا اور اپنے سردار دے کول پیش کیتا۔ جڑے ویلے پیش کیتا نا تو انہوں نے میرے کو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کہندے میں انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں دین مصطفیٰ دا خادم ہاں۔ کہندے سن کے جن بڑا خوش ہویا اور اس نے کہا اسی بھی مسلمان ہاں۔ کہندے نے انہوں جنہ دا سردار سی نا اس نے میں نے کہا کہ یار تو عالم ہے، چل آقا الصلوۃ والسلام دے چند ایک سن فرامین سنا۔ کہندے نے کہ میں آقا الصلوۃ والسلام دے فرامین سنانے شروع کیتے۔ جڑے ویلے میری گفتگو ختم ہوئی تو نال ہی میں آکھیا یار اج کل معاملہ بڑا خراب ہو گیا، ہر طرف ظلمت ہے، گمراہی ہے، بڑا پریشان ہوں میں۔ کہندے نے کہ اس جن نے مینوں نال کہہ دیتا، فوراً کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اپنے علم دے ذریعے میں تم دس سکنا کہ ان قریب ایک ایسی شخصیت دا ظہور ہونا رہے، ایک بچہ ایسا پیدا ہونا رہے جس کی وجہ نال رب کریم ظلمت نو دور کر دے گا، گمراہی نو دور کر دے گا، بے دینی نو دور کر دے گا۔ جڑے ویلے اس بچے دا ظہور ہوئے تو اس بچے دا ضرور تو مرید ہو جائیں، اور شخصیت دی ضرور تو حمایت کرنی ہے، یعنی کہ او جنہ دا سردار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دی طرف اشارہ کر رہا سی۔ یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ کون مجدد الفسانی؟ او مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے آپ دی ولادت ہوئی نا تے آپ کی والدہ ماجدہ بیان کر دیا نے کہ میرے تے غشی طاری ہو گئی، میں کی دیکھ رہی ہیں کہ میرے گھر اولیاء عظام آ رہے ہیں اور میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اے سن مجدد الفسانی۔ کون مجدد الفسانی؟ علامہ ابو الحسن چشتی قدس سر بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سا، میں عالم رویا تکیا کہ اولیاء عظام دی جماعت آئی ہے، ایک شخص جو کہ ممبر تے کھڑا ہویا ہے اور سب مبارکباد پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک دے ایک پسندیدہ بندے دا ظہور ہویا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک دی طرف ایک ایسے بندے دا ظہور ہویا ہے، ایک بچہ ایسا پیدا ہویا ہے، رب کریم نے اس سے صدقے نال اس ظلمت نو اور گمراہی نو ختم کر دینا ہے۔ یعنی کہ وہ بھی اشارہ کر رہا سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دی طرف۔ کون مجدد پاک؟ بھائی وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جڑے پھر آپ دی ولادت ہوئی نا، جلال الدین اکبر جڑا اپنے آپ کو خدا سمجھا سی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کی کو سمجھا سی، جڑے پھر آپ دی ولادت ہوئی تو انہا تخت الٹ گیا اور اس نے خواب تک کیا کہ ان قریب میری جڑی سلطنت ہے نا وہ ختم ہونے لگی ہے۔
یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ کون مجدد الفسانی؟ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہ نے جلال الدین اکبر دا ڈٹ کے سامنا کیتا، اس سے خرافات دا ڈٹ کے سامنا کیتا، اس نے جو دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا آپ نے اس کا ڈٹ کے سامنا کیتا، اس نے آپ نے بڑیاں دھمکیاں لگائیاں، آپ نے کیا کوئی گل نہیں ہے، لٹھرے سجن دم میں دم کارے سجن گاہ گاہ ان بھی سجن واہ واہ جو ان بھی سجن واہ واہ۔ آپ نے پتا اس نے کہ آپ نے کیا مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، احرار کا بھی ترک روایت نہیں کریں گے، نہ مصائب نہ ملا نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہیں کریں گے۔ یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جلال الدین اکبر دا ڈٹ کے سامنا کیتا، جڑے ویلے ان دا انتقال ہو گیا، جڑے ویلے دنیا تو چلا گیا، اور ان دا بیٹا جہانگیر ترین جڑے ویلے او خلیفہ بنیا نا، سب تو پہلے جڑا اس لانتی نے کام کیتا، اس نے سب تو پہلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو گرفتار کروان دا حکم نامہ جاری کیتا۔ جڑے ویلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو اس نے گرفتار کر لیا نا، کہ آپ نے فرمایا کوئی گال نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی بار ساں کوئی گال نہیں، الحمدللہ رب العالمین ہن اسی جیل چاں کوئی گال نہیں، اسی صبر کریں گے۔ یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے آپ جیل چلے گئے نا، تے جہانگیر دا نا ایک سپاہ سالار سی یا جرنل سی جس کا نام سی محبت خان، اے جلال الدین اکبر دا بھی اس دور دے اندر بھی جرنل سی، اس دا سپاہ سالار سی، اور ان دے سر تے جلال الدین اکبر نے بڑیاں جنگاں لڑیاں سن۔ ایک تے جنگ تے گیا سی اور یہ مجدد پاک دا بڑا ڈاڈا مرید سی، اے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا بڑا ڈاڈا مرید سی۔ جڑے ویلے یہ واپس آیا نا، اس نو پتہ چلیا کہ جہانگیر نے میرے پیر و مرشد نو قید کیتا ہویا، غصے چاہ گیا اور اس نے بغاوت کر دیتی۔ جڑے ویلے بغاوت کی نتیجہ نکلیا کہ نتیجہ بغاوت دا نکلیا کہ جناب محبت خان اور جہانگیر ترین دونوں درمیان جنگ ہوئی۔ محبت خان پھر محبت خان سی، ان کی پتہ جنگ کی میں لڑنی ہے، اور جہانگیر ترین جہانگیر جڑے ویلے شکست ہوئی وہ ہار گیا، محبت خان نے اس نو گرفتار کر لیا، بندی بنا لیا۔ جس نے بندی بنایا نا، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا جی جس بندے نے دونوں بلا وجہ قید کیتا میں اس نے گرفتار کر لیا، اس نے شکست دے دیتی ہے، میں اس دے تخت تے قبضہ کر لیا، ہن جو تسی حکم جاری کرو گے اس نال او ہی کیتا جائے گا۔ جڑے ویلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا بغیر کسی شرط تو اس نو رہا کر دے۔ جڑے ویلے اس نو رہا کیتا وہ بڑا پریشان ہویا، محبت خان نے کیا ٹینشن تو نہ ہے، اے تو میرے پیر دی سبحان اللہ، اے تو میرے پیر نے، اور یہ تو انہوں دا کمال ہے، انہوں جناب یوسف علیہ السلام دی سنت عمل کردیا ہویا، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو معاف کیتا، اسی طرح میرے پیر نے تین بھی معاف کیتا۔ جڑے ویلے اس نو معافی مل گئی نا، جڑے ویلے اس نو معافی ملی تو اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا جی تمہیں میں آزاد کیتا۔ جڑے ویلے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے آزاد کرنا اس نے حکم نامہ جاری کیتا، آپ نے فرمایا میں کلیا نہیں ہونا، جڑے میرے نال قید نے نا انہاں سارے رہا کر۔ اس نے کہا جی یہ تو ڈاکو نے، یہ چور نے، انہاں فلاں 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 عیب ہے، انہاں چھڈاں گا تے ملک فساد برپا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس ٹائم یہ تنہا سن، میرے آن تو پہلے چور سن، لیکن میری صحبت کی وجہ نال، میری سنگت کی وجہ نال انہاں سارا کو چھڑیا، اور نے یہ آقا علیہ السلام دے دیوانے بن گیا نے۔ احسن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دی سنگت دی وجہ نال وہ جڑے چور سن وہ آقا علیہ السلام دے دیوانے بن گئے۔ اس لیے تو بزرگ کہندے نا برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں سودا لئیے بھاویں نہ لئیے، چھٹاں پین ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا لئیے بھاویں نہ لئیے، بھلے آن ہزاراں۔ یعنی نیک بندے دی صحبت بائیت نیک کر دے گی، بھڑے بندے دی صحبت تینوں بھڑا کر دے گی۔ اس لیے تو فرماندے نا بھائی نمازی جڑا بندہ نا اس نال اپنی سنگت لگاؤ۔ اگر تسی نمازی نال اپنی دوستی لگاؤ گے، تسی بے نمازی ہوگے تو ان دے صدقہ رب کریم تھوان نمازی بنا دے گا۔ اگر تسی نمازی ہوئے اور بڑا تعلق کسے بے نمازی نال ہویا بھائیا ان دی سنگت دی وجہ نال تسی بھی بے نمازی ہو سکتے ہو۔ اس لیے بھائی
جسنم دوستی کرو اس نال کرو جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہوئے. بھائی نشیاں تو بچیا کرو نا، جڑے بد مذہب لوگ نہ تو بچیا کرو نا بھیا، انہاں نال اپنی سنگت لگاؤ، انہاں نال رویا کرو جڑے لوگ صحابہ دے بھی غلام نے تے اہل بیت دے بھی غلام نے. بہرحال میں گل کر رہا سی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے حوالہ نال جڑے ویلے آپ کو آزاد کر دیتا گیا نا تے اس نے کیا جی یہ تخت تسی سنبھالو. آپ نے فرمایا تخت تو ہی سنبھالنا ہے، لیکن جی میں اسی کہہ رہے ہیں اونج سنبھال تیرے باپ جلال الدین اکبر نے جو دین وچ بگاڑ اور جو اس خرافات دا اس نے جو پیدا کیتے نے سارا کچھ ختم کر. جڑی اس نے مساجد نو گرایا اتنے دوبارہ مساجد بنائیاں جان، جڑے اس نے مدارس گرائے نے، جڑے اس نے مدارس اور مساجد نو ویران کیتا انہاں نو دوبارہ آباد کیتا جائے. یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اس لیے تو کہندے نے آپ نے جنہاں نے لوگاں دے ایماناں نو بچایا باذن اللہ. یہ سن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ.